پچھلے پروگرام میں ہم نے نظریہ ارتقاء سے متعلق جس بحث کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ پچھلے ادوار کے مسلمان علماء کرام کیوں نظریہ ارتقاء کے مخالف تھے، جبکہ آج کے دور کے بعض مسلمان علماء کرام نظریہ ارتقاء کو اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں سمجھتے۔ اگر خدا نے کوئی چیز بے وجہ نہیں بنائی تو ہمارے جسم میں اپینڈکس کا کیا کام ہے؟ اگر خدا نے اپنی ہر مخلوق میں بقا کی استطاعت رکھی تھی تو کیوں ڈائناسور اور دیگر بہت ساری مخلوقات فنا ہو چکی ہیں؟ کیا عناصر زندگی میں ظہور ترتیب حادثاتی تھا یا مشیت خداوندی کا نتیجہ؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ جی آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ آدم اور حوا سے آگے زندگی مطلب کیسے چلی؟ کیا ان کے بچوں کے اندر شادیاں، مطلب بہن بھائیوں کی شادیاں الاؤڈ تھیں اس وقت؟ عام طور پر لوگ یہ بیان کرتے ہیں، اس کو قرآن نے موضوع نہیں بنایا، کسی صحیح روایت میں بھی کوئی بات بیان نہیں ہوئی، لیکن عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بہن کو چھوڑ کر دوسری سے شادی کر لی جاتی تھی۔ یہ جو رشتوں کی حرمت کا معاملہ ہے، یہ انسانی تمدن کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو خاندان دیا جائے، خاندان میں کچھ رشتے مقدس ہوں، اور ان مقدس رشتوں کے معاملے میں انسان ایک دوسرا طریقہ اختیار کرے۔ تو یہ چیز تمدنی ارتقاء کے ساتھ بڑھتی بھی رہی ہے، کم بھی ہوتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے ہاں بعض عورتوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، ہمارے یہاں اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس کا تعلق بھی تمدن کی بڑھتی ہوئی تبدیلیوں سے ہے۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ کسی دور میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہو تو کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، لیکن یہ محض ایک رائے ہے جو لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے، نہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ یہ کسی صحیح حدیث میں بیان۔ سر لیکن اگر قرآن میں نہیں ہوئی تو اس کے بغیر ریپروڈکشن ہو نہیں سکتی۔ انسیسٹ ریلیشن شپس اسلام کے اندر سختی سے منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس وقت اللہ نے حضرت آدم کو مطلب یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بعد میں منع ہوگے؟ کیا اس وقت دین اور تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ایک بات اس طرح سمجھ لیجئے کہ دین اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، ایک ایمان اور دوسرے اخلاق۔ یہ جو شریعت اور قانون ہے یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے تمدن میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے لحاظ سے احکام میں بھی تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ قبائلی نظام میں رشتوں کی نوعیت بالکل اور تھی۔ آپ دیکھیں قبائلی زندگی تھی، اس میں انسان کے لیے جینے کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں تھا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اولاد ہو، تو وہاں اس کو آپ انکریج کرتے تھے۔ بہت زیادہ شادیاں لوگ کرتے تھے کیونکہ 50 بیٹے اگر نہ ہو آدمی کے تو وہ عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا۔ آج آپ کے لیے 2 بچوں کو سہارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں تغیر ہوتے رہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنی شریعت میں بھی تبدیلی کرتا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا کہ ایمان اور اخلاق ابدی حقیقت ہے، شریعت میں حالات کے لحاظ سے تبدیلی آتی ہے۔ اس وجہ سے اگر اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی، جیسے میں نے مثال دی کہ بنی اسرائیل کے ہاں بعض رشتے ممنوع تھے، ہمارے یہاں نہیں ہیں، اور بعض جائز تھے جو ہمارے ہاں ممنوع ہو گیا۔ سر اتنی تبدیلی کہ ابھی ہمیں سختی سے منع کیا اور اس وقت روز یہ کام ہو رہا تھا، مطلب روز آپ جو ہیں وہ شادیاں کر رہے تھے۔ دیکھیے آپ کو رمضان کے مہینے میں سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن روزے تو پہلی امتوں پر بھی تھے لیکن رمضان میں نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے سختی کے ساتھ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کو قانون کے طور پر نافذ کر دیا۔ شریعت کیوں دی جاتی ہے؟ لیکن آپ سزاؤں کو لے لیں، تورات میں جو جرائم کی سزائیں بیان ہو گئی ہیں وہ ہم سے مختلف ہیں بعض معاملات میں۔ یعنی ایک قبائلی تمدن میں سزا دینے کے اور طریقے ہوں گے، سزا کے ثبوت کے اور طریقے ہوں گے، آج کے زمانے میں ہم اور طریقے اختیار کریں گے۔ فرض کر لیجئے کہ ایک زمانے میں قانون دیا جاتا تو یہ کہا جائے گا کہ 2 گواہ لاؤ، آج انگلیوں کے نشانات بول رہے ہیں، تو آپ آج بھی یہ اصرار کریں گے؟ تو اس وجہ سے جیسے جیسے تمدن میں تبدیلی آتی ہے احکام میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور یہ تبدیلی آئی ہے۔ یہ میں نے ایک اصول کی بات کی، ہوا کیا ہے اصل میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ کوئی قرآن میں بات بیان ہوئی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں، ایک قیاس ہے جو لوگوں نے کر رکھا ہوا ہے اور بظاہر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ غم صاحب، مجھے جو آپ کی ایکسپلینیشن ہے کہ نظریہ ارتقاء کی، اس میں ذرا اختلاف ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو ڈارون کا نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو قرآن میں بھی ارتقاء کا نظریہ ہے وہ بہتر ہے اس سے، یا وہ حقیقت ہے اصل۔ بات یہ سر کہ جو ڈارون کا نظریہ تھا وہ فوسل پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہڈی لے کر اس کے افسانے تراش لیے گئے اور اس طرح کے گمان کیے گئے۔ بات یہ کہ صرف جو ایولیوشن کی جو تھیوری ہے ڈارون کی، وہ صرف فوسل پہ نہیں ہے، بعد میں جب ڈسکوریز ہوئی ہیں، ایمبریولوجی میں ہوئی ہیں، جینیٹکس میں کام ہوا ہے، تو اور زیادہ ایویڈنسز آئے ہیں، تو اسی وجہ سے نیو ڈارونزم شروع ہوئی ہے۔ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ بنایا، نہ کہ یہ، کیونکہ جب یہ آیا فیکٹ تو بعض لوگ اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ مطلب ایسے ہو سکتا، تو منکسر مزاج تھا ڈارون، اس نے بڑا تحقیق کی اس پہ 6 سال تک اپنی، اس کے بعد بڑی احتیاط سے 1859 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ سائنس میں جو فوسل کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کس طرح بنتے ہیں اور ان کی اسٹڈی کس طرح ہوتی ہے فوسل کی، یہ پوری ایک سائنس ہے، ایک منہاج ہے، اس کا طریقہ ہے، نہ یہ کہ کوئی گپ ہے یا کوئی جس طرح بیٹھ کے
اس کے بارے میں ذرا، اور دوسرا آپ نے بتایا کے کہ ریکارڈ کا مطالعہ کرنا تو ایک سائنسی چیز ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے اس کے بعد؟ نتیجہ تخلیق کے حق میں نکل رہا ہے. جینیاتی سائنس جب ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ مذہب اور تخلیق کے نظریے کے حق میں نکلا ہے. یعنی یہ معلوم ہوا کہ خلیے کو جتنا ڈارون کے زمانے میں سادہ سمجھا جاتا تو اتنا سادہ ہے ہی نہیں. یہ معلوم ہوا کہ آنکھ کا اور کان کا خاص طور پر جب مطالعہ کیا گیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی ناقص حالت میں وہ اپنا کام کر سکے. جب پروں کا مطالعہ کیا گیا اور ہڈیوں کا مطالعہ کیا گیا کہ ان میں کس طریقے سے ہوا بھرتی ہے، کیسے اڑنے کے لیے اسباب فراہم ہوتے ہیں، اس میں پھیپھڑوں کی نوعیت پرندوں کی کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے، تو انکشافات ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اس نظریے کو دفن کرنے کا کام کیا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے ایک انکشاف ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ فیکٹ بنتا جا رہا ہے. یہ تو جیسے جیسے ایویڈنس سامنے آ رہا ہے، جینیاتی سائنس میں آ رہا ہے، حیاتیات کی دوسری شاخوں میں آ رہا ہے، فوسلز کے ریکارڈ میں آ رہا ہے. وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی، اس پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے. اب ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہے کہ تخلیق کا نظریہ جو مذہب پیش کرتا ہے وہ کتنی بڑی حقیقت بنتا چلا جا رہا ہے اور ارتقاء کا نظریہ کتنا بودا ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک ایک چیز نفی کر رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے جی 400 ملین سال پہلے یہ اسٹار فش تھی، اس کی نوعیت یہ تھی. اچھا، یک بیک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج بھی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی بہت سی اقسام دستیاب ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں مچھلی سے آگے بڑھنے کا ایک عمل تھا جو دکھا رہی تھی. آج اسی صورت میں مچھلی سمندروں کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ 180 فٹ کی سے کم کی گہرائی تک آتی ہی نہیں ہے سرے سے. سمندروں ہی کی چیز ہے، زمین پر نکلنا کیا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ مچھلی جب پانی سے نکلی ہوگی تو نکلنے کے بعد ارتقاء کے مراحل طے کرنے کے لیے وہ باہر تو نکل آئی، وہ جی کیسے ہوگی؟ رحمان صاحب، مجھے جو آپ کی ایکسپلینیشن ہے کہ نظریہ ارتقاء کی، کہ زمین کے پیٹ سے پیدا کیا، نکلا وہ ایک انڈا بنا اور کیچڑ تھے اور اس میں سے، تو سر انسان جو اس وقت جو بیبی ہوتا ہے جو چھوٹا 1 دن کا، یا جو وہ تو کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگہداشت نہیں کر سکتا. جبکہ جو ڈارون کی تھیوری جو ایپ سے اگر ایوالو ہوا ہے انسان، تو جب وہ انسان جو موجودہ شکل سے قریب تر میں جب آیا تو اس کی نگہداشت تو کرنے والا کوئی تھا، جو اگر اس کو مان لیجیے کامن اینسیسٹری تھی. تو اس کو تو سر اور بھی زیادہ ایویڈنسز ملتے ہیں، مطلب صرف قیاسات اور جو فاسل تو ایک ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتا ہے. اس کے بعد جو جینز پہ جو کام کرنے والے جو زیادہ تر ریسرچر ہیں وہ کیوں ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، یا ہیں ایک سروے بھی ہیں میڈیا میں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کریشنزم کو سپورٹ کریے، بگ بینگ تھیوری ہے جو کریشنزم کو سپورٹ کریے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی جو یہ علوم ہیں ان میں سر میں دعوت دوں گا کہ آپ ان تمام علوم کا مطالعہ کریں، دیکھیں انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں. جب ہم نے انسان کے ڈی این اے کے اندر جو کچھ تھا اس کو پڑھا ہے تو کیا انکشافات ہوئے ہیں. انسان کے جین کا مطالعہ کیا تو کیا انکشافات ہوئے ہیں. ہم نے جب خلیے کا مطالعہ کیا تو اس کی کیا پیچیدگیاں سامنے آئی ہیں. ان سب چیزوں نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ یہ تصور کرنا کہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، یہ تصور اب محض تصور اور محض خیال اور محض وہم بن کے رہ گیا. ڈیزائنر تھیوری آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے اگینسٹ اٹھی، اور وہ بھی سائنس نے پیش کیا نہ کہ مذہب نے. تو ڈیزائنر تھیوری میں بھی میں نے تو اس کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے ڈیزائنر تھیوری کا میں نے تو نام نہیں لیا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایویڈنس چاہیے تھا اس کے حق میں وہ ایویڈنس ملنا تو ایک طرف رہا. دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کا ایک پورا عمل ہوا ہے تو میں نے اس لیے ذکر کیا فاسلز کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مخلوق کا فاسل بھی ملے کامل شکل میں ملے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ جو گھوڑا گاڑی تھی یہ بگی بنی اور بگی نے ارتقاء کے مراحل طے کرتے کرتے موٹر کار کی شکل اختیار کر لی، وہ درمیان کے مراحل کدھر گئے؟ اگر وہ درمیان کے مراحل موجود ہیں تو فاسلز میں کیوں ریکارڈ میں نہیں آ رہے؟ اور جو آتے ہیں جو جس کو میں نے کہا یہ سائنس فکشن بنتا جا رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک افسانہ ہمیں بتایا جاتا ہے، کوئی 40-50 سال تک اس افسانے کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد یک بیک پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں. تو سر مذہب کا کام تو یہ بن گیا کہ وہ بیٹھ کے آتا ہے، جو بھی ڈسکوری آتی ہے نئی اس کی مخالفت کرتا ہے، جب اسٹیبلش فیکٹ بن جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو ثابت ہے قرآن سے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچ کے فاسل جو غائب ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی ایکسپلینیشن. مذہب کی بحث کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ فکشن کو سائنسی حقیقت. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اعتراض ڈارون کی تھیوری پہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جو الہاد وابستہ ہے اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں معاشرے کی سطح اس پر زیادہ اعتراض ہے، نہ کہ ایولیوشن کی تھیوری اٹ سیلف پہ. اسی لیے جو آپ ایولیوشن کی تو مجھے تو کسی پر بھی اعتراض نہیں. میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ جو چیز حقیقت نہیں بنی، جس کے خلاف ایویڈنس آتا چلا جا رہا ہے، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی پیش کیجیے. آپ اس کو عقیدہ بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں؟ سر کیا ایویڈنس آ رہا ہے زیادہ جو اس میں؟ سر دونوں وہ پوائنٹ آف ویو وہ بھی اسی طرح پوٹینشیل ہے، ان کے اندر بھی جو اس کو فیور کر رہے ہیں، اور جو کریٹکس ہیں ایولیوشن کے تو اس میں بھی پوٹینشیل ہے، جو دونوں اس کے کو کباڑ خانے میں کیوں پھینکنا؟ اصل میں تو رویہ ہے جس پر نقد ہو رہا ہے. ایک چیز ایک نظریہ ہے، نظریے کو نظریے کی حیثیت سے رکھیے،
اس کے حق میں کوئی ایویڈنس آئے تو اس کو بھی دیانتداری کے ساتھ پیش کیجیے، اس کے خلاف ایویڈنس آئے تو اس کو بھی پیش کیجیے. جب کسی نظریے کے حق میں آپ تعصب کا مظاہرہ کریں گے پھر اس پر تنقید کی جائے گی. تعصب کا مظاہرہ ایوولوشن کے جو اگینسٹ ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ جو اس کے پرو ہیں، جو اس کو پیش کرتے ہیں اس کی فیور میں جو مختلف جو علوم ہیں اس کے ذریعے وہ کرتے ہیں. دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن سے آپ ایوولوشن، میں کسی ایسے شخص کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ آپ علم پہ گفتگو کر رہے ہیں جس نے تعصب کا اظہار کیا ہو. یعنی یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ باقی مذاہب کو چھوڑیے، ہمارے ہاں تو پچھلے 70-80 سال میں جتنے اہل علم بھی پیدا ہوئے ان کی اکثریت نے اس کو ماننا شروع کر دیا تھا. تو تعصب کا مظاہرہ کہاں کیا گیا کہ اس کو مانے بغیر چارہ نہیں رہا. تعصب کا مظاہرہ نہیں. ایک چیز فیسینیٹ کرتی ہے پہلے مرحلے میں، چارہ کیا مطلب؟ کوئی چیز حقیقت بنے گی تو پانی جائے گی. یعنی اس کے اوپر 15,000 سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب بھی دینا چاہیے. وہ کون سی بات ہے کہ جو ابھی سامنے آئی ہے؟ ہر چیز نے پیچھے پیچیدگی پیدا کی ہے، مشکلات پیدا کی ہیں، اور یہ بتایا کیا چیز ہے. اس وقت میں یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز جتنی ہے اس کو اس مقام پہ رکھیے. قرآن مجید نے جو تصور پیش کیا ہے اس کو بھی مطالعہ کیجیے. اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ جب بچہ پیدا ہوا ہوگا، تو میں نے اس کا جواب دے دیا تھا. یعنی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچے کی صورت میں پیدا نہیں ہوا، بڑی عمر میں پیدا ہوا ہے. اس کو بچے کی صورت میں دوسرے مرحلے کے اندر پیدا کرنا شروع کیا گیا ہے. تمام مخلوقات کے بارے میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں تو اس موقع کے اوپر وہ یعنی ایک حد تک یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے معاملات کو خود انجام دینے کی کیفیت میں پیدا ہوئی. قرآن کے حوالے سے ایک قیاس کریں تو میرا سر ایک دوسرا سوال ہے کہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے، مجھے اس پہ تبصرہ کر لینے دیجیے. قرآن کے حوالے سے ایک قیاس کر رہا ہوں، آپ بھی چند حقائق کے حوالے سے قیاس کر رہے ہیں. لیکن میرے پاس سوال یہ ہے فوسل کے ایویڈنس ہیں، جینز فوسل کے ایویڈنس آج راہ کرم بیان کر دیجیے، دنیا کو باخبر کیجیے، اس وقت اطلاع کیجیے دنیا کو کہ اس کے حق میں فوسل میں یہ ریکارڈ میں آ گیا ہے. اس کے اوپر اتنی تنقید ہو چکی ہے میرے بھائی بالکل کہ اب تو کچھ بھی باقی نہیں. جو سر قرآن میں آپ بتا رہے ہیں کہ ارتقاء کا نظریہ ہے، تو سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ سر جو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہولی پروفٹ پہ اور جو صحابہ کے، کیا ان کو بھی یہ اس کا علم تھا؟ یا جو آپ بتا رہے ہیں ایکسپلینیشن آج کے دور میں جب اس کے رد عمل میں ڈارونزم کے جو یہ ڈیولپ ہوا ہے، کیا یہ نظریہ اس وقت بھی تھا عرب معاشرے میں؟ بات یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ جب وضاحت سے بیان کرتے ہیں تو اپنے دور کی زبان میں بیان کرتے ہیں. قرآن مجید تو کسی نظریے کو بیان کرنے کے لیے نازل ہی نہیں ہوا، اس نے خدا کی قدرت کو بیان کیا. خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے انسان کی تخلیق کے مراحل کی طرف بھی اشارہ کر دیا. وہ اشارہ ہے جس اشارے کو ہم سمجھتے ہیں، اپنے فہم کے مطابق بیان کر دیتے ہیں، اس پر کوئی اصرار نہیں کرتا. ہر آدمی کا ایک فہم ہے، اس کے لحاظ سے وہ بات بیان کر رہا ہوتا ہے. سادہ بات قرآن مجید نے کہی اور یہ بتایا کہ ان دو مراحل سے گزر کر انسان کی تخلیق ہوئی ہے. توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کا مطالعہ کیجیے، اس پر غور کیجیے. یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر کو بھی زیر بحث لے آئیے. کسی چیز کے خلاف تعصب کیوں ہو؟ یعنی اگر ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا مطالعہ پچھلے 150 سال سے کر رہے ہیں اور اس کے حق میں آپ ایویڈنس فراہم کر رہے ہیں، تو تخلیق کا نظریہ جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے ازراہ کرم، اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھ کے دیکھیے، اس کا بھی اسی طریقے سے مطالعہ کیجیے. اگر آپ کو 400 ملین سال پہلے بھی اتنی ہی ڈیولپ آنکھ مل گئی ہے جتنی وہ آج کسی مخلوق کے اندر موجود ہے، تو یہ بھی آپ کے تدبر کو اور آپ کی عقل کو آواز دیتی ہے کہ اس پر بھی تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیجیے. اور اگر آپ کے پیش کردہ جو ایویڈنس تھے اور ان کے جتنے بھی تخمینے تھے وہ اگر بے معنی ثابت ہو رہے ہیں تو دنیا کو بتا دیجیے کہ اس معاملے میں غلطی ہوئی تھی. غامدی صاحب، ابھی آپ نے اس بات سے ایگری نہیں کیا کہ انسان کا ارتقاء جو ہے وہ چمپینزی سے ہوا ہے. تو اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی مان بھی لیا جائے کہ انسان جو ہے وہ ایڈم اور ایو کی اولاد ہے، تو پھر ان ساری اسپیشیز کے اندر اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں ہے؟ کہ یعنی شکل و شبات کے اندر اگر افریقہ کی سائڈ پر چلے جائے تو شکل و شبات ٹوٹلی چینج ہے، یہاں پر آ جائے تو بالکل ڈفرینس ہے. تو یہ اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں ہے پھر؟ اگر شکل و شبات ایک بالکل ظاہری چیز ہے، یہ تو آج بھی اختلاط ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں شکل و شبات کے اوپر اصل میں یہیں سے تو ڈارون نے غلطی کھائی ہے. وہ تبدیلیاں جو انسان کے ظاہری وجود کے اندر ہوتی ہیں وہ حالات کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، وہ اس کے ماحول کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں، اس کے پیشے کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، اس کو کس کلائمیٹ میں رہنے کا موقع ملا اس کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں. اس کا ارتقاء سے کیا تعلق ہے؟ ذہن کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے آپ ایک حبشی کو لے لیجئے، ایک یورپ میں رہنے والے انسان کو لے لیجئے، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ تو بلکہ نظریہ آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں، یہ سخت نسل پرستی پر مبنی ہے. اس کے نتیجے میں جو سفید نسلیں ہیں ان کی برتری کا تصور ہے جس کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیا حقیقت ہے؟ جس طرح آپ مذہبی لوگوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی نئی تحقیق سامنے آتی ہے تو بغیر کسی تعصب کے اس کا مطالعہ کریں، اسی طرح ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ بھی اسی طرح بے تعصبی کے ساتھ کیجیے. اس نقطہ نظر پر بھی غور کر لیجیے. یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے. دیکھیے میں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو افسانہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک پتلا بنایا گیا اور اس میں پھونک مار دی گئی، یہ تو لوگوں کا بنایا ہوا افسانہ ہے. قرآن مجید تو بڑی سائنٹیفک بات کر رہا ہے.
وہ یہ کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بالکل وہی پروسیس ہوا ہے, اسی پروسیس کو ہم نے کنڈنس کیا ہے اور اب خود انسان کے اندر رکھ دیا اور اس کے مطابق تخلیق ہو رہی ہے. یہ نظریہ کیوں قابل مطالعہ نہیں ہے؟ اس کا کیوں مطالعہ کر کے, اس پر غور کر کے اس کے حق میں بھی شواہد جمع کرنے چاہیے.